الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کر رہا تھا کہ اللہ کی یہ مقدس کتاب روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ جسمانی شفا میں جادو کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کر رہا ہوں۔ جادو کا تعلق، جس کا تعلق جنوں کے ساتھ بھی ہے۔ جنوں میں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اللہ کے برے بندے بھی ہیں۔ جنوں میں کافر مشرک بھی ہیں اور جنوں میں توحید والے بھی موجود ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ بلکہ یہ بعض جن جو نیک ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ صالح اور نیک جن انسانوں سے علم دین بھی حاصل کرتے ہیں، اور اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو بڑے بڑے علماء، فضلاء، محدثین گزرے ہیں، جنوں کی جماعت وہاں پڑھا کرتی تھی، انسانی شکل میں آ کر پڑھا کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ایک دور، ایک زمانہ تھا بچپن کا، جب کہ میں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی گیا تھا۔ ایک ایسی مسجد میں جو بڑی پرانی مسجد تھی، اور شیخ محدث نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان والوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اسی مسجد کے اندر جہاں میں پڑھا کرتا تھا، مجھ سے پہلے محدث نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے ساتھ جن بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جنوں میں، جو حقیقت میں علم حدیث حاصل کرتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اور اگر کچھ غلطیاں بھی کسی مسلمانوں سے ہو جاتی ہیں تو درگزر بھی کرتے ہیں۔ ہاں، ان میں جو فاسق اور فاجر ہوں، وہ انسانوں کو ذہنی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، جسمانی تکلیف بھی دیتے ہیں، اور ایسے فاسق اور فاسق جنوں کو قرآن حکیم کے عام زبان میں شیاطین کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو جادوگر ہیں، اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے، اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے یہی فاسق اور فاسق جنوں سے یہ لوگ کام لیا کرتے ہیں۔ جنوں کے تعلق سے کچھ مفید معلومات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان کی رہائش اکثر غیر آباد مقاموں پر، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، درختوں پر یہ لوگ رہا کرتے ہیں۔ بے آب و گیاہ میدانوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں ہوا کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ایسی جگہوں پر بھی ہوتے ہیں جو غلاظت کی جگہ ہوتی ہے، جہاں حمام ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، حمام میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے۔ آپ ارشاد فرمائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یعنی حمام وہ جگہ ہے ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں کا،
یہ وہ وہاں رہا کرتے ہیں اور انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایمان والوں کو۔ اس لیے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں چھوڑی، ہر بات کی ہدایت کر دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب حمام میں داخل ہو، داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے پروردگار عالم، میں تیرے ذریعے سے پناہ پکڑتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے، من الخبث والخبائث۔ اور جب کوئی بندہ مومن یعنی مومنہ خاتون اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو حمام میں وہ ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں چھوڑی، زندگی کی ہر بات بیان کر دی۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یعنی شکایت کی تھی، کہا تمہارے پیغمبر کیسے ہیں کہ فلاں فلاں چیزوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ سلمان فارسی نے جواب دیا تھا کہ یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی ہدایت دیتے ہیں، یہاں تک کہ حمامات میں جانے کی بھی ہدایات ہے، واپس آنے کی بھی ہدایات ہے۔ آپ نے کوئی بات نہیں چھوڑی۔ پھر یہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ما ترکت شیئا، اے میرے امت کے لوگوں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی موجود ہو، میں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تم کو کہاں ملے گا، کیا عبادت کرنی ہے، کس طرح اللہ کی رضا حاصل کر سکو گے، سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ ما ترکت شیئا، میں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ تو حمامات کے اندر بھی یہ شیاطین، یہ جن وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ پھر ایسے مکان جہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہیں ہو، جہاں نمازیں نہ پڑھی جائیں، مسنون دعائیں نہ پڑھی جائیں، وہاں پر بھی شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس طرح قبرستان میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اس طرح اپنے گھروں کو مت بناؤ، یعنی گھروں میں بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا کرتے تھے اپنی مسجد نبوی کے اندر، لیکن جو نوافل سنن ہوتے تھے اپنے گھر میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔ عام صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو منور کرو۔ گھروں میں نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین وہاں نور رکھتا ہے، نور پیدا کر دیتا ہے گھروں میں نماز پڑھنے سے۔ تو نوافل بھی گھروں میں پڑھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے۔ حجرہ آپ کا بہت چھوٹا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کی جو بعض ازواج مطہرات ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سامنے لیٹی ہوئی ہیں،
اور پیچھے آپ نماز ادا کر رہے ہیں، کمرہ آپ کا بہت چھوٹا تھا، جب آپ سجدے کے لیے جاتی تھیں تو عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں اپنے پیر کو سمیٹ لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے، آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس موجود تھے، چھوٹے تھے، اور حضرت میمونہ عبداللہ بن عباس کی خالہ ہوا کرتی تھی۔ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نماز سے تہجد کے لیے، مشق جو اس زمانے میں چمڑے کا ہوتا تھا، آپ نے اس سے وضو کیا، کہا کہ ہماری خالہ جان حضرت میمونہ بھی اٹھیں، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ آپ آگے تھے، حضرت میمونہ پیچھے تھیں۔ میاں بیوی کو اگر نماز پڑھنی ہے تو ایک ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے پہلو میں بازو میں کھڑے ہو کر، بلکہ ان کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس کہتے میں چھوٹا تھا، میں بھی آیا آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان پکڑ کر پیچھے سے مجھے داہنے طرف کر دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو امام ہو وہ بائیں طرف کھڑا ہو، اور جو ماموم ہو اقتدا کر رہا ہو اس کو داہنی طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا جائے، گھروں میں بھی نمازیں پڑھی جائیں۔ جن گھروں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اللہ رب العالمین کا نور ہوتا ہے وہاں، اور پھر خاص نماز کو بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ نور، نماز ایک نور ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں نمازیں پڑھی جائیں وہاں اللہ رب العالمین کا نور ہوگا۔ نور سے مراد اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوگی، آسانیاں پیدا ہوں گی۔ پھر ایسے مکان جہاں پر قرآن کی تلاوت نہ ہو، نماز نہ ہو، وہاں بھی جنات آ کر کے بس جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ جہاں پر موسیقی ہو، گانا بجانا ہو، جہاں عورتوں کی بے حجاب بغیر پردہ کے عریاں نیم عریاں تصاویر وہاں پر آویزہ ہوں، حقیقت میں وہاں بھی شیطان رہائش اختیار کرتے ہیں۔ فحاشی کے مقام پر جہاں بے حیائیاں ہوتی ہیں، تمام اڈوں پر شیاطین وہاں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ جنوں میں انسانوں کی طرح مذکر اور مؤنث بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ شیطان ایک ابلیس لعین جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ تو موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا، اور اس نے تو مہلت لیا تھا، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ اللہ نے اس کو مہلت دے دی تھی، لیکن اس کی ذریت موجود ہے، اور انسانوں کی طرح اس کی ذریت اولاد بڑھتی بھی ہیں اور پرورش پاتی ہیں۔ تو اس میں مرد عورت بھی ہوتے ہیں، مذکر مؤنث بھی ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح ان کے یہاں شادی بیاہ بھی ہوتی ہے، اولادیں پیدا ہوتی ہیں، ان کے یہاں نسل کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، انسانوں کی طرح ان کے یہاں موت بھی ہوتی ہے، یہ مرتے بھی ہیں۔ شیاطین کے بعض مرغوب اعمال، ان کے پسندیدہ چیزیں کیا ہیں، کیا چیز پسند کرتے ہیں شیاطین؟ پہلی بات ہے کہ کفر اور شرک،
کافرانہ رویہ اختیار کیا جائے، شرک کا رویہ اختیار کیا جائے، اور پھر جو اس کے مراکز ہوں، مزار ہوں، خانقاہیں جہاں پر کہ عرس ہوتا ہو، کہ خاص شیاطین کے مرکز ہوتے ہیں، کفر اور شرک کا مرکز، موسیقی ہو، ناچ گانا ہو، اس کے جتنے مراکز ہیں شیاطین وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ شیاطین تو مسجدوں کے اندر بھی آتے ہیں۔ جب اللہ کا داعی، اللہ کا مؤذن پکارتا ہے، اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا دور بھاگ جاتا ہے جہاں تک کہ اذان کی آواز آتی ہے، اذان ختم ہونے کے بعد پھر آ جاتا ہے، اور آ کر کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے والوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ طاقت دی ہے، انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ کہتا ہے اذکر کذا و کذا، اذکر کذا و کذا، ذرا یاد کرو فلاں چیزوں کو، فلاں چیز کو۔ ایسی چیزیں نمازوں میں یاد آتی ہے جو اور وقتوں میں یاد نہیں آتی، حقیقت میں شیاطین کی طرف سے ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت سے نماز جو پڑھا کرتے ہیں، بیچ میں خلا یعنی کوئی جگہ مت چھوڑو، شیطان وہاں سے داخل ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز خراب کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، میں برابر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔